الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ اللهم صل على الطاہرین. محمد وآل محمد اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. آج جو حدیث خوانی کے حوالے سے جو ہم سلسلہ چل رہا ہے اس میں جو ہم لوگوں کو جو آج کی حدیث ہے وہ یہ کہ معرفتی کے حوالے سے یہ ساری احادیث ہیں اور اسی کے ذیل میں جو ہے معرفت نفس کی بحث آئی ہے کہ من عرف اللہ توحد، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، پھر وہ اس کو ایک اکیلا یگانہ مانتا ہے، اس کی توحید کا قائل ہو جاتا ہے. من عرف نفسہ تجرد، اور جو اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، اس کی شناخت حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے تجرد پیدا ہو جاتا ہے. من عرف الدنیا تزہد، اور جو دنیا کو پہچان لیتا ہے، اس کی شناخت حاصل کر لیتا ہے، تو وہ پھر زاہد ہو جاتا ہے، اس میں زہد پیدا ہو جاتا ہے، دنیا کی چمک دمک سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. من عرف الناس تفرد، اور جو لوگوں کو پہچان لیتا ہے وہ پھر اکیلا ہو جاتا ہے، فرد کی شکل میں ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر چند چیزیں بیان کری گئی. اللہ کی پہچان، اگر کوئی اللہ کو پہچانتا ہے تو اس کی توحید کا قائل ہو جاتا ہے. اپنے نفس کو پہچانتا ہے تو اس کا نفس کی پہچان، اس کے نفس کی پہچان اور اس کے نفس کی شناخت جو ہے اس میں تجرد پیدا کر دیتی ہے. یعنی تجرد کہتے ہیں خالی پن کو، کہ پھر انسان روح کی جانب متوجہ ہوتا ہے، مادیات کی جانب، جو بھی مادیت سے وابستہ چیزیں ہیں ان کی جانب پہ توجہ نہیں دیتا ہے. من عرفت دنیا، جو دنیا کو پہچان لیتا ہے، اس کی چمک دمک اور اس کے زرق و برق کو، کہ یہ سب جو ہے چمک دمک مصنوعی چمک دمک ہے، یہ برق و زرق و برق جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. توحدہ، یعنی وہ پھر بے رغبتی کا اظہار کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس چمک دمک کو دیکھنے کے بعد پھر اس کی جانب بڑھے، نہیں، زہد اختیار کرتا ہے، لا تعلقی اختیار کرتا ہے کہ اس چمک دمک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس سے جو ہے پرہیز کرتا ہے. من عرف الناس، جو لوگوں کو پہچان لیتا ہے، تفرد، تو پھر وہ اکیلا ہو جاتا ہے. تفرد یعنی بالکل اپنی آپ میں سمٹ جاتا ہے. جب لوگوں کو پہچان لیتا ہے، یعنی یہاں مراد لوگوں کی پہچان سے جو ہے وہ یعنی لوگوں کی برائیاں ہیں، کہ اگر برے لوگوں کی شناخت اگر انسان کو ہو گئی تو پھر ان سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے گلتا ملتا نہیں ہے، الگ رہتا ہے ان سے. تو یہ شناخت کے حوالے سے ایک اہم ترین حدیث ہے. دوسری حدیث جو ہے وہ بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، کہ جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں ینبغی لمن عرف علم شرف نفسہ، لازم ہے کہ جو اپنے نفس کے شرف سے واقف ہو جائے، کہ اللہ نے اس کے نفس کو
کیا عزت بخشی ہے، کیا شرف دیا ہے، کتنی اہمیت دی ہے. این ینزہھا عن دناءۃ الدنیا، تو دنیا کی جو پست چیزیں ہیں ان سے پھر اپنے آپ کو پاک کر لے گا. جو بھی اس شرف سے واقف ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کیا شرف اس کو بخشا ہے اس کے نفس کو، تو پھر وہ پستیاں جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ادنا اور معمولی چیزیں کہ جو اس کے شرف نفس سے سازگاری نہیں رکھتے ہیں، ان سے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر لیتا ہے. لازم ہے کہ جو یہ علم پیدا کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو دنیا کی پست چیزوں سے پاک و پاکیزہ رکھے. اس کے علاوہ ایک آخری حدیث کہ اکثر الناس معرفتا لنفسہ اخوفہم لربہ، لوگوں میں سب سے زیادہ جو اپنے نفس کی معرفت رکھتا ہے، اپنے نفس کی شناخت رکھتا ہے، وہی سب سے زیادہ اپنے پروردگار کا خوف رکھتا ہے. اگر کوئی خوف الہی رکھتا ہے تو ایسا انسان جو ہے وہ، اس کے معنی ہے کہ پھر وہ اپنی ذات کو پہچانتا ہے. جو سب سے زیادہ اپنے نفس کو پہچانتا ہے، اس کی شناخت رکھتا ہے، تو وہ اپنے پروردگار سے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ خوف زدہ رہتا ہے. یہ بہرحال احادیث کا سلسلہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا. خداوند کریم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اندر یہ تعلیمات پوری طرح سے پیدا کر سکیں، اور خاص طور کے اوپر ہم اپنی ذات کی شناخت پیدا کریں. کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے، دعا میں بھی یہ فقرے آئے، وہ دعا کے جو غیبت کے زمانے میں پڑھنا چاہیے، اس میں بھی شناخت کے حوالے سے کہ پروردگارہ خود مجھے یہ توفیق دے کہ میں اپنے نفس کی شناخت پیدا کروں، اپنے آپ کو پہچانوں. کیونکہ جو شخص اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے پھر وہ اپنے پروردگار کو بھی پہچان لیتا ہے، جانتا ہے کہ اس کے نفس کے اندر کیا خامیاں پائی جاتی ہیں، کتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں، نفس اس کا جو ہے کتنا ناتواں اور کمزور ہے، اور جو خالق ہے وہ کتنا توانا ہے. تو انسان جو ہے وہ پھر ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. سلسلہ جو ہم لوگوں کا چل رہا تھا، سورہ توحید، سورہ اخلاص کی پہلی آیت کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا آپ کے سامنے. پہلی آیت قل هو اللہ احد. گزشتہ درس کے اندر جو عقائد کے حوالے سے درس تھا، اس میں اس جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ اللہ نے ہاذا کو نہیں استعمال کیا، ہوا کو استعمال کیا. اگر ہاذا کو استعمال کرے، ہاذا اس میں اشارہ ہے، یعنی جو نزدیک میں چیز ہوتی ہے اس کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے. اور ہاذا ہمیشہ اس چیز کا مشار الیہ قرار پاتا ہے کہ جو چیز محدود. لہذا اللہ کے لیے لفظ ہاذا کا استعمال نہیں ہوگا. مشرکین عرب جو تھے اپنے بتوں کے لیے یہ استعمال کرتے تھے کہ ہاذا معبودی، ہاذا الہی، یہ میرا معبود ہے، یہ میرا پروردگار ہے. تو وہ بہرحال محدود ایک پتھر کا بنا ہوا بے جان بت، اس کی جانب اشارہ ہاذا کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. لیکن ذات پروردگار لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی نہ اول کا پتہ ہے نہ آخر کا پتہ ہے. لہذا اس کی جانب اشارہ ہاذا کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا ہے، ہوا کے ذریعے سے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ
اب جو وہ کہا ہے اس وہ کے اندر جو ہے لامحدودیت پائی جاتی. وہ اللہ، وہ اللہ. اب لفظ اللہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ اس میں جامع. اس مقدس نام کا قرآن مجید میں تقریباً 1000 مرتبہ ذکر ہوا ہے. 1000 مرتبہ قرآن میں اس لفظ اللہ کی اس اسم کی تکرار ہوئی. خدا کے اور بھی اسما ہیں. اللہ کو خالق بھی کہتے ہیں، جبار بھی کہتے ہیں، متکبر بھی کہتے ہیں، مصور بھی کہتے ہیں، ستار العیوب بھی کہتے ہیں، غفار الذنوب بھی کہتے ہیں. یہ سب نام خدا کے قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں. لیکن کوئی بھی نام اللہ کے برابر اتنی بار تکرار نہیں ہوا ہے جتنا یہ مقدس نام قرآن مجید کے اندر 1000 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے. اور خدا کے اسماء مقدسہ میں سے کوئی سا بھی نام اگر آپ دیکھیے تو اتنی مرتبہ قرآن میں نہیں آیا ہے. یہ ایک ایسا نام ہے جو دل کو روشن کرتا ہے اور انسان کو قوت اور توانائی، سکون بخشتا ہے اور اسے نور و صفا کے ایک عالم میں غرق کر دیتا ہے. تو یہ لفظ اللہ کہ جس کو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس میں جامع ہے، اس میں اعظم ہے، بعض علماء کہتے ہیں. اور یہ اس میں جامع تو ہے ہی، یعنی تمام اسماء اس اللہ کے اندر سمجھے ہیں. کیونکہ جتنے بھی 99 نام ہیں ان میں ہر اسم جو ہے وہ اپنی اندر ایک خصوصیت رکھتا ہے، ایک صفت کی ترجمانی کرتا ہے. آپ خالق کہہ کے رازق کو نہیں مراد لے سکتے، آپ رازق کہہ کے حی کو مراد نہیں لے سکتے، آپ مرید کہہ کے قادر کو مراد نہیں لے سکتے، آپ قادر کہہ کے ستار العیوب مراد نہیں لے سکتے. جو اسم آپ اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہیں اسی صفت کو مراد لیں گے. اگر آپ نے عالم کہا تو اس سے قادر کو نہیں مراد لیں گے، اگر قادر کہا اس سے آپ ستار العیوب یا غفار الذنوب کو مراد نہیں لیں گے. لیکن لفظ اللہ وہ ہے کہ جس میں سارے اللہ کے اسما سمٹے ہوئے ہیں. یہ ایک لفظ اس میں جامع ہے، بڑا ہی مقدس نام ہے اللہ. کسی بھی زبان کے اندر جو ہے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہے قل هو اللہ احد. یہ بحث آج کی جو بحث ہے وہ یہاں سے، اب تک کے جو بات تھی وہ گزشتہ درس کی ایک طرح سے آپ کو یاد آوری تھی. احد کا مسئلہ، ایک لفظ ہے احد، ایک لفظ ہے واحد. اس سورے کے اندر یہاں کے اوپر اللہ نے لفظ احد کو استعمال کیا ہے. احد کا جو مصدر ہے یعنی جس سے لفظ احد باہر آیا ہے، مصدر عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں کہ جس سے فعل نکل کے باہر آئے، جس سے فعل بنایا جاتا ہے. مختلف اس سے جو ہیں وہ الفاظ نکلتے ہیں باہر. تو اب لفظ احد اگرچہ فعل نہیں ہے، ورب نہیں ہے، لیکن اس کا مادہ جو ہے وہ ہے وحدت. اسی لیے بعض نے احد اور واحد کے ایک ہی معنی کے ساتھ تفسیر کی ہے. کہا ہے کہ احد کے درمیان اور واحد کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں ہی اس ذات کی طرف اشارہ ہیں جو ہر لحاظ سے بے مثل و بے نظیر ہے. علم میں یگانہ ہے، قدرت میں بے مثل ہے، رحمانیت و رحیمیت میں یکتا ہے، اور خلاصہ یہ کہ وہ ہر لحاظ سے بے نظیر ہے. لا نظیر لہ، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی جیسی نہیں ہو سکتی. لیکن بعض کا نظریہ یہ ہے کہ آحد
اور واحد میں فرق ہے. احد اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کثرت کو قبول نہ کرے، نہ تو خارج میں اور نہ ہی ذہن میں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک چیز خارج کے اندر کثرت کو قبول کر رہی ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر جو ہے کثرت کو قبول کر رہی ہے. مثال کے طور کے اوپر لفظ انسان یہ ایک لفظ ہے، لیکن خارج کے اندر آپ جب اس کے مصداق کو تلاش کریں گے تو لفظ انسان ایک کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے، ایک کی بھی ترجمانی کرتا ہے، اور ایک سے زیادہ متعدد افراد کو آپ انسان کہہ سکتے ہیں. تو لفظ انسان خارج کے اندر کثرت کو قبول کر رہا ہے. اسی طرح سے بعض الفاظ ہیں کہ جو خارج میں کثرت کو نہیں قبول کرتے، ذہن کے اندر کثرت کو قبول کر لیتے ہیں. خارج میں وہ ایک ہیں لیکن ذہن کے اندر جو ہے وہ کثیر ان کے افراد ہو سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بات یہ کہی جا رہی ہے، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ احد اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کثرت کو قبول نہیں کرتا، نہ تو خارج میں اور نہ ہی ذہن میں. لہذا وہ شمار کرنے کے قابل نہیں ہے. جو کثرت کو قبول نہیں کر سکتا ہے اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کا جو ہے ایسا نہیں کیا جا سکتا، اور ہرگز عدد میں داخل نہیں ہوتا. یہ تو احد کے معنی ہو. واحد اس کے برخلاف ہے، اس کے لیے دوسرے اور تیسرے کا تصور ہوتا ہے، چاہے وہ خارج میں ہو یا ذہن میں. اسی لیے بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں، یہ مثال ایرانی جیسے کہ استعمال کرتے ہیں، احدی از آن جمعیت نئی آمد، یعنی ان میں سے کوئی شخص نہیں آیا تو کوئی ایک بھی نہیں آیا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ واحدی نہیں آمد، ایک نہیں آیا، تو ممکن ہے کہ وہ دو یا چند افراد آئے ہوں. جب آپ نے کہا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں آیا، ایک فقرہ، ایک جملہ، یہ ہے احد کی ترجمانی. اور ایک بار آپ نے کہا کہ ایک نہیں آیا، تو ممکن ہے کہ ایک نہیں آیا بلکہ دو لوگ آئے ہوں، ممکن ہو دو نہیں دو سے زیادہ لوگ آئے ہوں. یہ بعض لوگ جو ہیں اس طرح سے واحد اور احد کے درمیان یوں فرق قائم کرتے ہیں کہ واحد وہ ہے کہ جس کے بعد دو آتا ہے، تین آ سکتا ہے، لیکن احد وہ ہے کہ جس کے بعد کسی دوسرے کا تصور نہیں کیا جاتا ہے. لہذا اللہ کے لیے احد کا استعمال ہوگا، واحد کا استعمال نہیں ہوگا. یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے. لیکن یہ فرق جو بتایا ہے بعض لوگوں نے کہ واحد اور احد کے درمیان اس طرح سے فرق پایا جاتا ہے، قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں یا احادیث معصومین کو ہم دیکھیں تو وہاں کے اوپر لفظ واحد کو بھی استعمال کیا گیا ہے اور لفظ احد کو بھی استعمال کیا گیا ہے. دونوں کے درمیان جو ہے کوئی فرق نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ احد جنس، فصل اور ماہیت و وجود کے اجزائے ترکیبیہ خارج میں ہوں یا عقلی طور کے اوپر ان کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. یعنی خدا کی ذات بسیط ہے، جیسے کہ پہلے اس جانب اشارہ ہو چکا ہے، یہ قابل تقسیم نہیں ہے، اجزاء نہیں ہیں اس کے. خارج میں جو ہے وہ کثرت کو قبول نہیں کرتی، یگانہ ہے، موحد ایک ہے، اکیلی ہے. تو بہرحال جو ہے یہ احد کا اطلاق اس پر ہوتا ہے.
یہاں کے اوپر ایک حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ جس میں حضرت نے احد کی تشریح کی ہے، احد اور واحد کی تشریح کی. حضرت فرماتے ہیں کہ احد فرد یگانہ کو کہتے ہیں، ایک اکیلی فرد جس کا کوئی ثانی نہ ہو، کوئی مثل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں. اور احد اور واحد کا ایک ہی مفہوم، دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ حدیث امام محمد باقر سے حضرت فرما رہے ہیں کہ احد اور واحد کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے، ایک ہی مفہوم. اور وہ ایک ایسی منفرد ذات ہے جس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے، اور توحید اسی کی یگانگت، وحدت اور انفرادیت کا اقرار ہے. یعنی اگر کوئی اللہ کے یگانہ ہونے کا، انفرادیت کا، وحدت کا اقرار کرتا ہے تو اسی کا نام ہے توحید. اب اسی حدیث کے ذیل میں آیا ہے کہ واحد عدد نہیں ہے، یعنی ایک جب کہا جاتا ہے تو ایک جو ہے اس کو گنتی کا حصہ نہیں شمار کیا جائے گا. گنتی کا آغاز، عدد کا آغاز ایک سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ واحد جو ہے وہ عادات کی بنیاد ہے، نیو. یعنی آپ اگر ایک عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ایک دیوار اٹھانا چاہتے ہیں، تو دیوار اٹھانے کے لیے آپ کو ایک نیو کی ضرورت ہوگی، ایک اساس کی ضرورت ہوگی، بنیاد کی ضرورت ہوگی. پہلے بنیاد بنائیں گے، پھر اس بنیاد کے اوپر دیوار کو بلند کرنا شروع کریں گے، دیوار کو اٹھائیں. تو ایک واحد، یہ واحد جو ہے وہ عادات کا، گنتی کا حصہ نہیں ہے. گنتی دو سے شروع ہوتی ہے، تو جب گنتی دو سے شروع ہوتی ہے اور واحد جو ہے وہ گنتی کا حصہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ واحد عادات کی گنتی کی بنیاد ہے، بیس ہے، اساس ہے. لہذا حضرت فرما رہے ہیں واحد عدد نہیں ہے بلکہ واحد عادات کی بنیاد ہے. عدد دو سے شروع ہوتا ہے. اس بنا پر اللہ احد یعنی وہ معبود جس کی ذات کے ادراک سے انسان عاجز ہے اور جس کی کیفیت کا احاطہ کرنے سے ناتواں ہے، یا یہ کہ وہ الہیت میں فرد ہے اور مخلوقات کے صفات سے برتر ہے. ایسی ذات کہ جو اپنی الہیت میں یگانہ اور فرد ہے اور مخلوقات کے صفات سے بالا اور برتر ہے. کوئی بھی مخلوق کی صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. لہذا قرآن مجید کے اندر واحد اور احد دونوں کا استعمال ہوا ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اگرچہ بعض افراد نے واحد و احد کے درمیان، جیسے کہ آپ کے سامنے اشارہ کیا، فرق کے قائل ہوئے ہیں، لیکن خود قرآن کے اندر واحد اور احد کے درمیان یا احادیث مسموعین میں بھی جو ہے اس کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ جو جناب شیخ صدوق نے توحید مفضل کے حوالے سے نقل کی کہ جنگ جمل پوری طرح سے بھڑک رہی تھی، حملے ہو رہے تھے، زخمی گھوڑوں پر سے گر رہے تھے، شدید مارکا آرائی ہو رہی تھی. این جنگ کی حالت میں ایک دیہاتی عرب ایک آ رہا بھائی جناب امیر کے نزدیک آتا ہے اور کہتا ہے اے امیر المومنین، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے؟
تو واحد کے کیا معنی ہے؟ یعنی جنگ کے درمیان ایک عربی جو ہے جس کو دیہاتی عرب کہا جاتا ہے، یعنی دیہاتی عرب جو ہے وہ حضرت سے یہ سوال کر رہا ہے کہ یا امیر المومنین، آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے، ایک ہے، تو واحد کے کیا معنی ہے؟ اچانک لوگوں نے اس شخص کو چاروں طرف سے اس پر حملہ کر دیا اور کہنے لگے، اے عربی، یہ کیا سوال ہے؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ امیر المومنین مسئلہ جنگ کی فکر میں کتنے مشغول ہیں؟ ہر سخن جائی و ہر نقطے مقامی دارد، ہر بات کا ایک موقع اور ہر نقطے کا ایک مقام ہوتا ہے، اس موقع کے اوپر تم جنگ کی حالت میں جو ہے حضرت سے تم سوال کر رہے ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا، اسے اس کی حالت پہ چھوڑ، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی چیز ہم اس دشمن گروہ سے چاہتے ہیں، جو مجھ سے چاہتا ہے میں وہی چیز جو میرے مقابلے کے اوپر آئے، جو مجھ سے جنگ کر رہے ہیں، میں ان سے چاہتا ہوں۔ وہ توحید کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ہم بھی مخالفین کو کلمہ توحیدی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے عربی، جو ہم کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے، تو اس کے چار معنی ہو سکتے ہیں، جن میں سے دو معنی خدا کے لیے صحیح نہیں ہے اور اس کے دو معنی صحیح ہیں۔ یعنی جب ہم نے یہ کہا کہ خدا واحد ہے، ایک ہے، تو اس کے چار معنی تصور کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے دو معنی جو ہیں ذات پروردگار کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے، اور دو معنی جو ہیں وہ ذات پروردگار کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب وہ جو دو معنی صحیح نہیں ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک ہے وحدت عددی، یہ کہ خدا کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی ہم یہ کہیں کہ وہ ایک ہے، دو نہیں، کیونکہ اس بات کا یہ مفہوم ہے کہ اس کے لیے دوسرے کا تصور ہو سکتا ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہے، دو نہیں ہے، دو میں سے نہیں ہے، تو اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے لیے دوسرے کا تصور ہو سکتا ہے، لیکن وہ موجود نہیں ہے، حالانکہ مسلمہ طور پر حق تعالی کی غیر متناہی ذات کے لیے دوسرے کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس چیز کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ باب اعداد میں داخل نہیں ہو سکتی، اس کو جو ہے آپ گنتی کے باب میں، گنتی کے چیپٹر میں جو ہے شامل نہیں کر سکتے۔ کیا تو دیکھتا ہے نہیں کہ خدا نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ ثالث و ثلاثہ، خدا تین میں کا تیسرا ہے، یعنی یہ نصارہ مسیحی افراد کا قول جو قرآن مجید کے اندر ہے، تثلیث کے وہ قائل تھے، اور یہ کہتے تھے کہ خدا جو ہے ان اللہ ثالث و ثلاثہ، خدا تین میں کا تیسرا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی تکفیر کی اور کہا کہ یہ لوگ راہ توحید سے دور ہو چکے ہیں، اللہ ایک اکیلا ہے، وہ تین میں سے تیسرا نہیں ہے، کیونکہ مسیحی اللہ کی وحدت کے بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن تثلیث کے قائل ہیں۔ تثلیث یعنی اللہ کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی معبود ہے، وہ بھی خدا ہے، روح القدس بھی جو ہے خدا ہے، اور حضرت عیسیٰ بھی جو ہیں وہ خدا کے فرزند ہیں۔ تو ان تین کے مجموعے کو جو ہے وہ گویا کہ خداوند کریم کی ذات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی تکفیر کی ہے اور کہا ہے کہ خدا تین میں کا تیسرا نہیں ہے۔ واحد کے دوسرے معنی جو خدا کے لیے صحیح نہیں ہوئے یہ ہیں کہ وہ واحد نوعی کے معنی میں ہو۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ فلاں آدمی لوگوں میں سے ایک ہے، تو یہ جو ہم نے جو جملہ کہا کہ فلاں آدمی لوگوں میں سے ایک ہے، یہ بھی خدا کے لیے صحیح نہیں، کیونکہ خدا کی کوئی جنس اور نوع نہیں ہے، اس بات کا مفہوم تشبیہ ہے، اور خدا ہر قسم کی تشبیہ اور نظیر سے برتر اور بالا ہے۔ اب رہے وہ دو مفہوم جو خدا کے بارے میں صحیح ہیں،
اور صادق آتے ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ خدا واحد ہے، یعنی اشیاء عالم میں کوئی اس کی شبیہ نہیں ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں ہے، کوئی اس کا جیسا نہیں ہے، کوئی اس کے مانند نہیں ہے، کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ کذالک ربنا، ہمارا پروردگار بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے ہم توصیف کرتے ہیں۔ دوسرے معنی کے جو خدا کے لیے صحیح استعمال ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ ہمارا پروردگار احد المعنی ہے، یعنی اس کی ذات ناقابل تقسیم ہے، نہ تو خارج میں، نہ عقل میں، اور نہ ہی وہم میں۔ بالکل خدا ہمارا ایسا ہی ہے، یعنی یہ دو معنی جو ہے خدا کی ذات کے لیے صحیح ہیں، اور دو معنی جو اس سے پہلے بیان کیے گئے تھے وہ استعمال ان کا جو ہے خدا کے لیے۔ خلاصہ یہ کہ خدا واحد ہے، احد ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے، واحد عددی یا نوعی اور جنسی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وحدت ذاتی کے معنی میں ہے۔ زیادہ واضح عبارت میں اس کی وحدانیت کا معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی مثل و نظیر اور مانند و شبیہ نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل بھی واضح اور روشن ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے جو ہر جہت سے غیر متناہی اور مسلمہ طور پر ہر جہت سے وہ غیر متناہی ذاتیں ناقابل تصور، کیونکہ اگر وہ ذاتیں ہوں، دو ذاتیں ہوں گی، ہم جو ہیں یہ کہیں کہ دو ذاتیں جو ہیں وہ غیر متناہی، دویت کے قائل ہو، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دو ذاتیں جو ہیں وہ غیر متناہی، اس لیے کہ جب ایک ذات کی حد ختم ہوگی، انتہا ختم ہوگی کہ بس یہاں کے اوپر اس کی انتہا ہے، وہاں سے دوسری ذات کی ابتدا ہوگی۔ تو دو ذاتیں غیر متناہی جن کی کوئی حد نہ ہو، یہ قابل تصور نہیں ہے، ان کو نہیں فرض کیا جا سکتا۔ ایک ذات ہو سکتی ہے کہ جو غیر متناہی ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کو جو محدود نہ ہو، جس کے کمالات یگانہ اور یکتا ہوں، اور اس کے کمالات جو اس میں پائے جاتے ہیں وہ کسی اور میں ویسے کمالات نہ پائے جائیں۔ تو یہ پہلی آیت کے حوالے سے یہاں تک کہ گفتگو تھی کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یگانہ ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ تو احد کے معنی کی تشریح آپ کے سامنے میں نے کری۔ بعد والی جو آیت ہے اس میں جو ہے اللہ کی یگانیت ذات مقدس کے بارے میں جو ہے وہ اس کے متعلق خود اللہ فرما رہا ہے، وہ ایسا خدا ہے کہ تمام حاجت مند، تمام ضرورت مند، تمام نیاز مند اسی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ الصمد، یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے لفظ صمد، یہ صفت اللہ کی ذکر کی گئی ہے سورۃ توحید۔ پہلی آیت کے بعد دوسری آیت اللہ الصمد، کہ تمام حاجت مند، تمام ضرورت مند، تمام نیاز مند اسی کا رخ کرتے ہیں، اسی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ صمد کے کیا معنی ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ جب اس کے معنی واضح ہو جائیں گے تب ہم میرے ذہن میں جو ہے یہ صفت اللہ کی کون سی صفت ہے، کس معنی کی بیان گر ہے، کس معنی کی ترجمانی کر رہی ہے، اس وقت جو ہے یہ چیز ہمارے لیے واضح ہوگی۔ صمد کے لیے روایات اور مفسرین اور ارباب لغت کے کلمات میں بہت زیادہ معنی بیان ہوئے ہیں۔ راغب اصفہانی جس نے قرآن کریم کی الفاظ کی معنی بیان کیے ہیں، مفردات میں کہتا ہے کہ صمد
اس آقا اور بزرگ کے معنی میں ہے جن کی طرف کاموں کی انجام دہی کے لیے جاتے ہیں۔ سمت کس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس آقا یعنی سردار اور بزرگ کے معنی میں ہے جس کی طرف کاموں کی انجام دہی کے لیے جاتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کام نہیں انجام دے سکتے، آپ ہمارے سید و آقا ہیں، آپ اس کام کو انجام دیجیے۔ یہ راغب نے مفردات میں اپنے بیان کیا، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ سمت اس چیز کے معنی میں ہے جو اندر سے خالی نہ ہو بلکہ پر ہو، یعنی ایسی چیز کہ جو اندر سے پر ہو، بھری ہوئی ہو، خالی نہ ہو۔ اب یہ بات جو ہے کہ اندر سے خالی نہ ہو پر ہو، اگر اندر سے کہیں کے اوپر بھی خلا پایا جاتا ہے تو یہ اس چیز کا عیب شمار کیا جائے گا۔ اس لفظ کو اللہ کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کی صفت ہے سمدیت، اللہ سمد ہے، جس کی معنی کیا بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ شے، وہ ذات کے جو اندر سے پر ہو، بھری ہوئی ہو۔ مقایسی لغہ جو ہیں ان میں آیا ہے کہ دو اصلی جڑ بنیادیں ہیں، ایک قصد کے معنی میں اور دوسرا صلابت اور استحکام کے معنی میں۔ سمت دو جڑوں کو کہتے ہیں، جو ایک میں قصد کے معنی کیے جاتے ہیں اور دوسرے میں مضبوطی، صلابت اور استحکام کے معنی ہے۔ اور یہ جو خدا کو سمت کہا جاتا ہے تو اس بنا پر کہ بندے اس کی بارگاہ کا قصد اور ارادہ کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ذیل کے متعدد معنی میں بھی لغت کی کتابوں میں سمت کے لیے جو الفاظ ذکر ہوئے، جو معنی ذکر ہوئے ہیں، ایسی بزرگ ہستی جو انتہائی عظمت میں ہو، ایسی ذات جس کی طرف لوگ اپنی حاجت لے کر جاتے ہوں، ایسی ذات جس سے برتر کوئی چیز نہیں ہے، ایسی ہستی جو مخلوق کی فنا اور نابود ہونے کے بعد بھی دائم اور باقی رہنے والی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث ہے جو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے ہے کہ جس میں حضرت نے سمت کے معنی کی تشریح کی ہے۔ چنانچہ حضرت سید الشہداء امام حسین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا نے جو ہے سمت کے 5 معنی بیان فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سمت اس ہستی کو کہتے ہیں جو انتہائی سیادت اور آقائی میں ہو، یعنی سرداری اور آقائیت میں اپنی انتہا کو پہنچی ہو، اس ذات کو سمت کہتے ہیں۔ یہ پہلے معنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ دوسرے معنی میں حضرت کہتے ہیں سمد وہ ذات ہے جو دائم اور ازلی اور ابدی ہو۔ دائم یعنی ہمیشہ رہنے والی ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی زمانے میں کا حصہ ایسا ہو کہ جب اس حصے میں زمانے کے وہ خالی ہو، نہ ہو۔ ازلی ہو یعنی جس کی ابتدا کو کوئی نہ جانتا ہو کہ کب سے ہے، ہمیشہ سے ہے، جب سے فرض کیا جائے زمانے کو، دنیا کو، کائنات کو، اس سے وقت سے ہے، اس سے بھی پہلے سے۔ ابدی ہو یعنی آئندہ جب تک کہ زمانہ ہے تب تک وہ ذات رہے گی۔ تو سمت وہ ذات ہے جو دائم ہو، ہمیشہ ہو، ازلی ہو اور ابدی ہو۔ تیسرے معنی حضرت نے جو بتائے، سمت وہ جوف جو اندر سے خلا نہ رکھتا ہو، وہ چیز جو اندر سے پر ہو، اس کو سمت کہتے ہیں۔ چوتھے معنی جو حضرت نے بتایا کہ سمت کسے کہتے ہیں،
فرمایا سمد وہ ہستی جو کبھی نہ کھاتی ہو نہ سوتی ہو. اور دوسری عبارتوں میں آیا کہ سمد اس ہستی کو کہتے ہیں جو قائم بے نفس ہو اور غیر سے بے نیاز ہو، یعنی خود اپنی ذات کی بنا کے اوپر ہو، کسی دوسرے کی بنا کے اوپر نہ ہو، یعنی خود واجب الوجود ہو. پانچویں معنی جو ہیں، سمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس میں تغیرات اور کون و فساد نہیں، یعنی وہ ذات، وہ ہستی کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں پایا جاتا ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی ہے. سمد اس ذات کو کہتے ہیں. یہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث تھی. ایک حدیث امام زین العابدین سے سمد کے حوالے سے ہے. امام علی ابن الحسین سید الساجدین حضرت امام زین العابدین سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا کوئی شریک نہ ہو، نہ کسی چیز کی حفاظت کرنا اس کے لیے مشکل نہ ہو. یعنی سمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے کا کوئی شریک نہ ہو اور اس کے لیے کسی چیز کی، کسی شے کی حفاظت کرنا مشکل نہ ہو، اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہتی. یہ امام زین العابدین نے کہا. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ سمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرے اور کہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے، اسے کہتے ہیں سمد. ایک روایت ہے کہ بصرے کے کچھ رہنے والوں نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط لکھا اور فرمایا کہ فرزند رسول، سمد کے معنی کیا ہیں؟ ہم آپ سے سمد کے معنی دریافت کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے خط کا جواب لکھا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، قرآن میں آگاہی کے بغیر بحث و گفتگو نہ کرو جب تک کہ تم کو علم نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ قرآن کے حوالے سے کوئی گفتگو نہ کرو، یعنی اپنی ذاتی رائے کو قرآن کے اوپر زبردستی کو مت تھوپو. کیونکہ میں نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص علم کے بغیر بات کرے گا اسے آگ میں اس مقام پہ رہنا پڑے گا، جہنم میں اس مقام پہ رہنا پڑے گا جو اس کے لیے معین ہے. خدا نے سمد کی تفسیر بیان فرمائی. امام اب یہ جواب دے رہے ہیں، خدا نے کیا سمد کی تفسیر بیان کی ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سمد اس ذات کو کہتے ہیں نہ اسے کسی نے جنا ہو اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی کوئی اس کے مانند ہو اور نہ اس کے مثل اور نظیر ہو. ہاں، خداوند عالم سمد ہے، وہ ہے جو کسی چیز سے وجود میں نہیں آیا اور نہ ہی وہ کسی چیز کے اندر موجود ہے، نہ تو وہ کسی چیز سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس نے کسی چیز کے اندر حلول کیا ہے، کسی چیز کے اندر وہ سمایا ہوا ہو، وہ کسی چیز کے اندر موجود نہیں ہے، نہ کسی چیز کے اوپر قرار پایا ہے. وہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور ان کا خالق ہے. تمام چیزوں کو وہی اپنی قدرت سے وجود میں لایا ہے. جن چیزوں کو اس نے فنا کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کے ارادے سے متلاشی ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، اور جسے بقا کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کے علم سے باقی رہیں گی. یہ ہے خداوند سمد. ایک آخری حدیث یہاں کے اوپر آپ کے سامنے سمد کے حوالے سے نقل کی جائے کہ جناب محمد حنفیہ جو حضرت امیر المومنین کے بیٹے تھے،
انہی نے جناب امیر المومنین سے روایت کی ہے کہ سمت کے حوالے سے جب جناب امیر سے سوال کیا گیا کہ سمت کی کیا معنی ہے، سمت کی تو حضرت نے فرمایا سمت کی تعویل یہ ہے، سمت کی حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ اسم ہے اور نہ جسم ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ نظیر ہے، نہ صورت ہے نہ تمثال ہے، نہ حد ہے نہ حدود ہے، نہ محل ہے نہ مکان، نہ حال ہے نہ یہ ہے نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ پر ہے نہ خالی ہے، نہ کھڑا ہے نہ بیٹھا ہے، نہ ساکن ہے نہ متحرک ہے، نہ ظلماتی ہے نہ نورانی ہے، نہ نفسانی ہے، اس کے باوجود کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے، اور وہ کسی مکان میں اس کی گنجائش نہیں، نہ وہ رنگ رکھتا ہے نہ انسان کے دل میں سماتا ہے، نہ اس میں اس کی کوئی بو ہے، یہ سب چیزیں اس کی ذات پاک سے منتفی ہیں۔ یہ حدیث اچھی طرح سے نشاندہی کر رہی ہے کہ سمت ایک بہت ہی جامع اور وسیع مفہوم ہے جو اس کی ساخت قدرت خود سے مخلوقات کی ہر قسم کی جو صفت ہے اس کی نفی کر رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے، اس کی بارگاہ سے جتنی بھی مخلوقات کے اوصاف ہیں ان سارے اوصاف کی لفظ سمجھ جو ہے وہ نفی کر رہا ہے۔ جو بھی مخلوق کے اندر صفت پائی جاتی ہے، مخلوق کو مکان کی ضرورت، اللہ کو مکان کی ضرورت ہے، مخلوق کو زمان کی ضرورت، اللہ کو زمان کی ضرورت، مخلوق دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگی، یا حرکت ہوگی یا سکون ہوگا، اللہ کے اندر نہ حرکت پائی جاتی ہے نہ سکون پایا جاتا ہے، مخلوق کے اندر ہو سکتا ہے کہ بو پائی جاتی ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کی ذات جو ہے اس سے بالا تر ہے، کوئی بو نہیں اس کے اندر پائی جاتی۔ جتنے بھی اوصاف ہیں وہ سارے اوصاف سے پاکو پاکیزہ ہے۔ انتہائی جامع حدیث جو یہاں کے اوپر بیان کری آپ کے سامنے سمجھ کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک جو گفتگو ہوئی ہے بس یہیں کے اوپر سلسلے کو روک رہا ہوں، اور فقہ کے چند مسئلے جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں انشاءاللہ عقائد کے حوالے سے۔ اب اس کے آگے کی جو گفتگو ہے وہ بعد میں ہوگی، لہذا چند مسئلے جو ہیں سماعت فرما لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے سلسلے کلام کو تمام کیا جائے۔ ہم لوگوں کی گفتگو مطہرات کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ مطہر اس کو کہا جاتا ہے، مطہر کی جمع ہے مطہرات، مطہر جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں مطہر۔ یہ بہرحال جو ہیں وہ 12 ذکر ہوئے ہیں، آیت اللہ سستانی نے 12 ذکر کی ہیں، بعض لوگ 10 اس کو ذکر کرتے ہیں، یعنی 2 کو ایک شمار کرتے ہیں، تو اس بنا کے اوپر 10 ہوتے ہیں۔ ان میں جو ہے جو پہلا مطہر تھا پانی، اس کے حوالے سے گفتگو تھی، اسی کے ذیل میں چند مسئلے جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی برتن کو سور چاٹے یا اس میں کوئی بہنے والی چیز پی لے تو اس برتن میں جنگلی چوہا، یا اس برتن میں کوئی جنگلی چوہا مر گیا ہو تو اسے قلیل یا پر یا جاری پانی سے 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے، لیکن مٹی سے مانجنا ضروری نہیں۔ کتے کے حوالے سے جو اس سے پہلے مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اگر کتا کسی برتن کو چاٹ رہا ہے تو اس برتن کو پاک کرنے کے لیے پہلے مٹی سے مانجا جائے گا اور پھر مانجنے کے بعد جو ہے اس کو پاک کیا جائے گا۔ لیکن اگر سور جو ہے کسی برتن میں پانی پی لے یا کسی برتن کو چاٹ لے
تو اس کو جو ہے کور یا جاری پانی سے 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے، لیکن مٹی سے مانجنا ضروری نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو برتن شراب سے نجس ہو گیا ہے اسے 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ اس بارے میں قلیل یا کور یا جاری پانی کی تخصیص نہیں ہے، یعنی جیسے کہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا لباس نجس ہے، عین نجاست اگر دور ہو گئی ہے تو اگر کور کا پانی ہے یا جاری پانی ہے آب کثیر پہ اس کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ جو ہے لباس کو ڈبکی دے دیں اور نکال لیں کور کے پانی میں، کافی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شراب سے ایک برتن نجس ہوا ہے تو آپ پر لازم یہ ہے کہ اسے 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، چاہے وہ قلیل پانی یعنی کم پانی سے دھوئیے، چاہے کور کے یا جاری پانی سے دھوئیے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ قلیل پانی سے 3 بار دھونا ہے اور کور اور جاری پانی سے 1 بار دھونا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ ایک برتن، اگر ایک ایسا برتن کہ جو نجس مٹی سے تیار ہوا ہے، مسئلے کو غور سے سنیے گا، ایک برتن ہے کہ جو نجس مٹی سے بنایا گیا ہے، جس میں نجس پانی سرایت کر گیا ہو، کور یا جاری پانی میں ڈال دیا جائے تو جہاں جہاں وہ پانی پہنچے گا برتن پاک ہو جائے گا۔ یعنی ایک برتن جو تھا وہ نجس مٹی سے بنایا گیا تھا، جب وہ بن کے آمادہ ہو گیا اور اس میں نجس پانی بھی شامل ہو گیا ایک طرح سے، تو اب اس برتن کو آپ کو پاک کرنا ہے، تو جو کور کا پانی ہے یا جاری پانی ہے، اس کور کے پانی میں جاری پانی کے اندر آپ نے برتن کو ڈال دیا، پانی جو ہے جہاں جہاں تک پہنچے گا وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ یعنی اگر پانی مٹی کے اس تمام برتن میں سرایت کر جائے تو وہ پورا کا پورا برتن پاک ہو جائے گا، اور اگر اس برتن کے اندرونی اجزاء کو بھی پاک کرنا مقصود ہو تو اسے کور یا جاری پانی میں اتنی دیر تک پڑے رہنے دینا چاہیے کہ پانی تمام برتن میں سرایت کر جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اندرونی حصہ جو ہے اس کے جو اجزاء ہیں وہ سب کے سب پاک ہو جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتنی دیر تک کہ اس برتن کو اس کور کے پانی میں جاری پانی میں ڈالے رکھیں تاکہ پوری طرح سے پانی ایک ایک حصے تک کے، ایک ایک جز تک کے پہنچ جائے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ برتن میں پہلے سے نمی پائی جاتی تھی اور اب آپ کو پاک کرنا ہے، اور نمی وہ جو ہے جو پائی جاتی تھی وہ نمی جو ہے وہ رکاوٹ کا سبب بنے گی، مانع بنے گی کہ پانی جو ہے پہنچے، تو ایسی صورت میں پہلے اس مٹی کے برتن کی نمی کو سکھا لیجئے، اس کے بعد جو ہے وہ پانی سے جب وہ سوکھ جائے تو کور کا پانی یا جاری پانی میں ڈال دیجئے اور اتنی دیر تک ڈالے رکھیے تاکہ وہ پوری طرح سے پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ بہرحال درس جو ہے وہ یہیں کے اوپر روکا جا رہا ہے۔ دوستان عزیز سے گزارش ہے کہ اگر درس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔